بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات کو ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے، جس کے بعد پورے پاکستان میں ایک بحث چھڑنا شروع ہو گئی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس میں ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہی نہیں بلکہ پاکستان میں اندرونی کردار بھی اس میں ملوث تھے اور عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرایا گیا تھا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کی حکومت کے ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر بھی تھے۔ وہ پاکستان ڈیموکریٹک گورنمنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم کا وہ سربراہ بھی تھے اور وہ اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھے، یعنی کہ انہوں نے ایک گواہی دی ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ رجیم چینج آپریشن میں ڈائریکٹلی انوالو تھے اور انہوں نے ہی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائی ہے۔ اب اس سب کے بعد جناب پاکستان کی فوج جو ہے وہ اب ظاہر ہے ان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آنا تھا، جو اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا۔ تو جناب آج آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، ایک بہت بڑا اعلان ہے اور اس انٹرویو پر ایک بہت بڑا رد عمل بھی سامنے آیا۔ مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ایک موقف تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دے دیا ہے، لیکن دوسری جانب کا موقف لینا انتہائی ضروری تھا، جو میں آپ کے سامنے وہی الفاظ رکھوں گا جو ان کی جانب سے جو ہیں پہنچائے گئے ہیں، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ نے پیغام پہنچایا ہے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر، وہ بھی ایک آخری پیغام ہے اور اب ڈو اور ڈائی کی سچویشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ خان صاحب کو جو اڈیالہ جیل میں پیغام پہنچایا گیا وہ پیغام کیا ہے، اس میں کون سی شرائط خان کو بتا دی گئی ہیں اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا جواب دیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ پاکستان نے اگلے 72 گھنٹے جو ہیں انتہائی ڈیسائسو ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اہم ترین تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور اسلام آباد میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ایکسکلوسیو خبریں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں ہر وقت پیش ہوتے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے 9 منتخب ایم این اے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں اسلم گھمن صاحب، ان کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ اب اسلم گھمن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ ایک وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اور عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو اغوا کیا گیا سیالکوٹ سے اغوا کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس دھاندلی اور اسلم گھمن کی جبری گمشدگی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا موقف بھی دے دیا ہے۔ آج ایک اور ایم پی اے یا ایم این اے تھے، ان کو جناب عدالت کے اندر پروڈیوس کیا گیا۔ اب پروڈیوس کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں الیکشن جیت گئے تھے، اور ان کو بھی یہی کہا گیا کہ جب آپ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کر لیں۔ آج اس شخص کو اوپر جو ہے منہ پر کپڑا چڑھایا گیا اور عدالت کے اندر پروڈیوس کر دیا گیا کہ پاکستان میں جو قانون ہے، جو آئین ہے، وہ اس کا ننگا ناچ اگر آپ نے دیکھنا تو آئے کوئی دیکھے، اور پاکستان میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ریاست کا یا پھر دریا کا ننگا ناچ دیکھیں۔ تو خیر جناب، دوسری جانب اس وقت خبریں تو چل رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ اتحاد تو نہیں کریں گے، لیکن دھاندلی اور جو پرامن احتجاج ہے اس میں ضرور شراکت داری کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا موقف بالکل سیم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ہم بھی دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی انتخابی اتحاد کی بات نہیں کی تھی۔ کل رات کو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی حافظ حمداللہ صاحب نے کی، تو ان کا بھی یہی موقف تھا کہ جناب ہم نے کوئی انتخابی اتحاد نہیں کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی یہی تھا۔ تو آج جیو نیوز نے یہ خبر چلانا شروع کر دی ہے۔ پہلے جیو نیوز یہ بھی خبر چلا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ یہ ایک آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی یلو جرنلزم جو کی جا رہی ہے، گھٹیا صحافت کی جا رہی ہے، گٹر صحافت کی جا رہی ہے، ٹٹی صحافت کی جا رہی ہے، تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج ایک بار پھر سے انہوں نے خبر دی ہے، جنگ اخبار نے اور جیو نیوز نے کہا کہ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے انکار کے بعد کے پی کی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے مولانا فضل الرحمان سے مدد لینے پر غور شروع کر دیا ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف JUI فے کے ساتھ اتحادی حکومت بنا سکتی ہے، اور تاکہ مخصوص نشستیں وہاں سے ہمیں حاصل ہو سکیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات ضرور کی ہے، یہ سیاست کا حصہ بھی ہے، جمہوریت کا حصہ بھی ہے، کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں تھا، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، آپ نظریاتی اختلاف بھی رکھتے ہیں، تو یہ ملاقات جو ہے اس نے بڑوں پر بجلیاں گرا دی ہیں، کیونکہ یہ تو سمجھتے تھے خان صاحب جو ہیں مغروری ہیں، ان کا بیانیہ یہ تھا کہ خان سے بات کون کرنے جائے، خان تو 440 وال کا جھٹکا مارتا ہے، مریم نواز بات کرتی تھی خان تو گینگسٹر ہے، وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، شہباز شریف صاحب بھی یہی بیانیہ بنا رہے تھے۔ تو خان صاحب نے جو آخر پر گیم کھیلی ہے، جو پتہ مارا ہے، وہ پتہ یہ پھینکا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے سب سے بڑے جو ان کے سیاسی حریف ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا جب اعلان کیا، تو ان سب کا بیانیہ اس نے دھپڑ دھوس کر کے
رکھ دیا ہے۔ اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ جناب یہ جو رابطہ ہوا ہے لطیف کھوسہ صاحب کا لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، اور اشتراک عمل پر سراج الحق کے موقف کی بھی حمایت کی گئی ہے، اور لطیف کھوسہ یہ کہنا ہے کہ اشتراک عمل صرف KPK میں نہیں بلکہ وفاقی سطح پر بھی ہونا چاہیے۔ آج عمران خان سے ملاقات ہے، ملاقات کے بعد جماعت اسلامی کی قیادت سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ رابطہ ہو سکتا ہے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ اور پھر دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست کی تھی کہ 8 فروری کے انتخابات کو کلعدم قرار دے دیا جائے، تو جو ملک بھر کے انتخابات ہیں، تو جناب اس جو درخواست تھی تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ یہ شہری ہیں علی خان صاحب، انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کی بنیاد پر ملک میں دوبارہ انتخابات کروانے کی استدعا کر دی تھی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 فروری کو یہ کیس کی سماعت بھی کرے گا، اور اس بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ بھی 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گی۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ جناب اس سب کے اندر اس وقت اسلام آباد میں ایمرجنسی خبریں جو ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد میں کچھ غیر معمولی ہلچل ہے۔ اب چونکہ آج جمعہ ہے اور ہفتے کے دن پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، دھاندلی کے خلاف احتجاج ہوگا اور پاکستان بڑی تعداد کے اندر باہر بھی نکلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت بڑی پیمانے پر اپنی قیمت عملی تیار بھی کر لی ہے اور وہ کسی بھی وقت کچھ بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں۔ کل جب پاکستان تحریک انصاف کی وفد کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اکثریت واضح ہے اور ہم آپ کو بہت بڑا سرپرائز دیں گے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے نامزد امیدوار عمر ایوب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں، کیونکہ ایک وہ بڑا جامع قسم کا نام اور بڑا فیورٹ نام جو ہے وہ عمر ایوب کا جو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جنرل ایوب صاحب کے پوتے بھی ہیں، ان کی establishment کے ساتھ بہتر بنتی بھی ہے، تعلقات بھی اچھے ہیں، تو یہ نام دے کر خان صاحب نے پوری کی پوری بازی اس وقت پلٹ کے رکھ دی ہے۔ اب یہ اسلام آباد میں جب ایمرجنسی کی جو خبریں چل رہی ہیں وہ خبریں کیوں چل رہی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے رہنما شیر عبد المنور صاحب نے انہوں نے کہا کہ کل سے اسلام آباد میں جو احتجاج کا اعلان ہے، کل ہونے والے احتجاج کی قیادت میں خود کروں گا، یعنی کہ اسلام آباد جو 9 پارک ہے وہاں پر جناب یہ خود اس احتجاج کی جو ہے وہ قیادت بھی کریں گے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ مولانا سے اتحاد احتجاج کی حد تک ہے، یعنی کہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے بلکہ احتجاج کی حد تک ہمارا اتحاد ہوگا۔ جو جیو نیوز خبر دے رہا ہے وہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے فیکٹ چیک کر کے میں نے سورسز سے کنفرم کر کے خبر آپ کے سامنے جناب رکھتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صرف کبوتر اڑانے آئے تھے، انتخابات سے متعلق جمعیت اور ہمارے موقف میں یکسانیت ہے۔ ہم کل ایک سیاسی جماعت کے پاس گئے تھے، وہ بھارتی نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 دن پہلے دھاندلی کی مذمت کی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف 20 حلقے جیتے ہیں جس کو چیلنج کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، تو اسلام آباد میں خواب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر دفعہ 140 کو نافذ کر دیا گیا ہے، کسی غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ کون سا غیر قانونی اجتماع؟ آپ ہمارا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، آرٹیکل 15 بڑا واضح ہے کہ جناب ہر شہری جو ہے وہ پرامن احتجاج کرنے کا حق رکھتا ہے، آزادی اظہار رائے بھی ہمارا حق ہے، تو پرامن احتجاج سب کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ تو آپ کون سا تشدد کرنے کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں کہ آپ دفعہ 140 کو نافذ کر کے آپ ملک میں ایک بار پھر سے 9 مئی والی سازش کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد پولیس کا پہلے بھی بہت گھٹیا عمل رہا، اور جس طرح سے اسلام آباد پولیس ان کے ہاتھوں استعمال ہوئی، سابق حکومت کے ہاتھوں، نگران حکومت کے ہاتھوں، اور عمران خان کو مبینہ طور پر قتل کرنے کی کوشش ہوئی، تو اس میں سب سے اہم ترین کردار اسلام آباد پولیس کا بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ وہاں پر جس طرح سے کھلم کھلا گولیاں جو ہیں وہ چلتی رہی تھیں جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو، اور جب ان کو رہا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، تو G11 G13 کے اندر سریعام وہاں پر گولیاں چلتی رہی تھیں اور خان صاحب کو وہاں پر بند کر دیا تھا، تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہوگا؟ خیر جناب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آخری پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ آخری پیغام کیا ہے؟ میں نے جو ہے وہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ رابطے چل رہے ہیں، رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور رابطوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو صلح ہے وہ ہو جائے یا برف پگھلنا شروع ہو جائے۔ تو جنرل نعیم مرودی صاحب ریٹائرڈ ہیں جناب، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا اور یہ بڑے اہم سٹیک ہولڈر بھی ہیں اور یہ پیغامات رسانی کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے بالواسطہ رابطہ کیا ہے۔ عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ وہ 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف کریں۔ اب خان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو 9 مئی ہوئے ہیں آپ اس کا اعتراف کر لیں، اپنے کیے پر معافی مانگیں اور یقین دلائیں کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے۔ اب خان صاحب تو یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، میں کس چیز کی آپ سے معافی مانگ لوں؟ خان صاحب نے جناب انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی میں نے نہیں کی، واقعات میں ملوث افراد کی مذمت کی ہے، اور کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کے واقعات میں ملوث افراد کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا جائے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے، اب خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہاں سے
बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। तो खान साहब ने यह भी कह दिया कि अगर कोई मेरी पार्टी से कोई शख्स 9 मई की अंदर मुलव्वस था तो हाँ, हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। हमने पहले भी मजम्मत की है, लेकिन मैं इसका इतराफ़ नहीं कर सकता कि मैंने मनसूबाबंदी की है। मैंने इसकी मनसूबाबंदी जो है वो नहीं की है, और ना मैं इसका जो है वो कोई मैंने मास्टरमाइंड था। तो खान साहब की जानिब से बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया गया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और ना हमारी माफ़ी मांगना बनता है। तो खैर ये पैगाम जो पहुंचा दिया गया। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने रात को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से बयानिया बनाने का मौका भी मिल गया कि रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान साहब सच्चे साबित हुए हैं। इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि साजिश हुई है। इमरान खान साहब मीर जाफिर और मीर सादिक की बात कर रहे थे। इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा साहब जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस हैं। यानी कि खान साहब का एक बयानिया था, और वो बयानिया कौम में इतना मकबूल होगा कि आज इमरान खान साहब जो है अवाम ने उसको पूरा दीवाना बना लिया। और जितने भी इमरान खान साहब के बयानिए हैं वो एक एक करके सच साबित हुए। साइफर एग्जिस्टिंग करता था कहा गया, तो आज साइफर केस में इमरान खान साहब को सजा भी दी गई। वो साइफर इन्होंने खुद मान लिया कि साइफर एग्जिस्ट करता था। अमेरिका ने धमकियां दी थी इमरान खान साहब की हुकूमत को तख्ता उलट दिया जाए। और फिर बाजवा साहब की बात हुई, जनरल फैज हमीद साहब की बात हुई, फिर झूठ बोला गया। और फिर आपके सामने है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो उस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे, जो उस हुकूमत का हिस्सा थे पीडीएम का, जनाब उन्होंने इतराफ जुर्म कर लिया। उन्होंने गवाही दे डाली कि हमें जनरल बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद साहब ने कहा था कि आप इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। अब जनाब दूसरी जानिब से मौक़िफ़ सामने आए। आर्मी चीफ और DGISI जो है वो आज मंजर-ए-आम पर आए। उनका मौक़िफ़ आपके सामने मैं रख देता हूँ। अंसार अब्बासी साहब के जरिए ये पैगाम पहुंचाया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उन्होंने दो टॉप अल्फाज में मौलाना फजल रहमान के बयान की तरदीद कर दी है। और DGISI के जो करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जब ये बात हुई है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जनरल फैज हमीद साहब जो है उन्होंने कहा कि हम आपको बंदी तोड़ कर देंगे। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, जनरल फैज हमीद साहब ने कहा कि मैं तो उस वक्त इस्लामाबाद के दफ्तर में मौजूद नहीं था, मैं तो कोर कमांडर पेशावर था, मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं था और ना मैं उस मीटिंग का हिस्सा रहा, तो लिहाजा मैं तो कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ये भूल चुके हैं कि जिस वक्त इमरान खान तहरीक एतमाद लाए उस वक्त जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। तो दूसरी जानिब जनरल बाजवा के जो करीबी ज़राए हैं उन्होंने भी ये कहा कि साबिक आर्मी चीफ के मौलाना से 2 मरतबा जो है वो मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात तब हुई जब मौलाना फजल रहमान उस वक्त के आर्मी चीफ उनके घर गए थे और उस वक्त उनसे मिलने गए जब मौलाना फजल रहमान इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे थे। और कहा जाता था कि मुलाकात नाखुशगवार रही थी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि अभी हुकूमत नई आई है तो इनको गिराना जो है वो हमारे लिए कोई बेहतर नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब और वहाँ पर आर्मी चीफ बाजवा साहब जो है उनके दरमियान तकरार की बात भी हो रही थी। और फिर जब दूसरी मुलाकात हुई थी वो मुलाकात जो मारगला में ऑफिसर्स बेस है आर्मी का, वहाँ पर मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब की 26 मार्च 2022 को। वहाँ पर बिलावल भुट्टो, शिवाशिफ और आसिफ अली जरदारी, अख्तर मेंगल साहब, NTM की क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पर मौजूद थे। और उस मुलाकात में जनाब एक अहम जनरल भी शामिल थे। वो कौन से जनरल थे? वो उस वक्त आर्मी चीफ DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब की भी शमूलियत भी पाई जा रही थी कि जनाब हाँ उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब मौजूद थे, बल्कि मौजूदा DGISI नदीम अंजुम साहब मौजूद थे। ये जनाब मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और फिर आपने ये देखना है कि जो उस मामला चल रहा था तहरीक अदम एतमाद का, जब ये मुलाकात हुई थी 26 मार्च को, और उस वक्त के जरिए ज़राए का ये कहना था कि दोनों फौजी जर्नलों ने अपोजिशन जमातों से उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुलाकात की थी। यानी कि DGISI नदीम अंजुम और जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान की हिदायत पर मुलाकात की। इमरान खान का पैगाम इन दोनों ने अपोजिशन जमातों के सामने रखा और कहा कि आप ये तहरीक अदम एतमाद जो है वापस ले लें। और जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने कहा कि दोनों जर्नलों ने अपोजिशन रहनुमाओं पर जोर दिया कि आप इमरान खान को अपनी मदद जो है वो मुकम्मल करने दें, लेकिन जब अपोजिशन रहनुमाओं ने किसी तरह की लचक ना दिखाई तो उनसे कहा गया कि तहरीक एतमाद वापस ली जाए और इसके बदले इमरान खान जो है वो इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। तो जनाब दोनों जर्नलों को उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तलब करके अपनी हुकूमत में तहरीक एतमाद से बचाने की ऑप्शन पर बात की थी और चंद अहम मुज़रा की मौजूदगी में मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात हुई थी। और उस मुलाकात में जर्नलों से कहा गया था कि अपोजिशन वालों से रब्ता करें ताकि हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद लाने से रोका जा सके। जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब उन्होंने उस खबर की तरदीद कर दी है। अब जनरल फैज हमीद साहब की जगह तो मौजूदा चीफ साहब थे, तो उनकी मुलाकात और की मुलाकात खान साहब की हिदायत के ऊपर जो है वो की गई थी। तो इसको चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पर बात की थी कि अगर आप जो है हमें तहरीक अदम एतमाद से रोकेंगे तो हम बाहर जाकर ये बयानियाँ बनाएंगे। हमें फौज ने तहरीक अदम एतमाद लाने से रोक दिया था और खान साहब इनके लड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद जो है वो फौज ने कहा था कि जी हाँ हम तो न्यूट्रल हैं, हम जनाब किसी के दरमियान कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और आपने ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।